ناظرین، سن 6 ہجری میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو خبر ہوئی تو وہ اس بات کو اپنی ذلت سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت کے لیے نکل آئے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ کرام موجود تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا اور مصالحت کی تجویز فرمائی۔ کفار نے بھی مصالحت کو بہتر سمجھا اور اسی مقام پر صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لڑائی پر بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرمایا، اور صلح میں جو شرطیں رکھی گئی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچے مسلمانوں سے واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر مکے پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شرط دے کر حیران تو ہوئے، مگر انہیں علم تھا کہ جہاں تک نظر نبوت پہنچتی ہے ان کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ یہ معاہدہ بھی ہو ہی رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے اور جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کافروں کی قید میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کسی طرح رہا ہو کر گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچ گئے کہ مسلمانوں میں مل کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل جو اس وقت کفار کی طرف سے وکیل تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا تو انہیں تماچے مارے اور واپس مکے لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مان لیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے فریاد کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، اس لیے کوئی بول نہ سکا، اور ابو جندل واپس بھیج دیے گئے۔ اور واپس کرتے وقت حضور نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کافروں نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیج دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ ان کو بھی واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ کفار کے پنجے میں پھر مجھے بھیجتے ہیں؟ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں آپ ان دونوں کافروں میں سے ایک کو کہنے لگے کہ یار، یہ تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کافر نیام سے اپنی تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار حضرت ابو بصیر کو پکڑا دی۔ حضرت ابو بصیر نے اس تلوار سے اس کافر کو جہنم واصل کر دیا۔ دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگا ہوا مدینہ منورہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا ساتھی مار ڈالا گیا ہے اور اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنا معاہدہ پورا کر ہی چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے تھے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لڑائی بھڑکانے والے ہو۔ اس ارشاد سے وہ سمجھ گئے کہ حضور مجھے واپس ہی کر دیں گے۔ چنانچہ ابو بصیر وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے پر آ گئے اور وہیں ڈیرا لگا لیا۔ حضرت ابو جندل کو مکہ میں جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بھی کسی طرح مکہ سے نکل کر وہی سمندر کے کنارے ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو شخص مسلمان ہوتا وہ وہی سمندر کے کنارے ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچ جاتا، حتیٰ کہ وہیں ایک چھوٹی مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں نہ کھانے کا انتظام اور نہ کوئی اور سہولت، اس لیے ان کی مشکلات تو ظاہر ہیں، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر بھاگتے تھے، اس مختصر سی جماعت نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ کافروں کے جو قافلہ ادھر سے گزرتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت سے اللہ اور رشتہ کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اپنی جماعت کو سمندر کے کنارے سے اپنے پاس بلا لے، ہم اپنے اس معاہدے سے خود ہی تنگ آ چکے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے پاس اپنا اجازت نامہ بھیج کر انہیں واپس بلا لیا۔
ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دین پر چلنے کے لیے کتنی مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ نبی کی نظر انجام تک پہنچ جاتی ہے اور مسلمان اپنے عہد و پیمان کا بڑا پکا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے دین اور ایمان پر بڑے پکے تھے۔ انہیں اپنے ایمان سے دنیا کی کوئی طاقت اور مصیبت نہیں ہٹا سکتی تھی۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی سچی پکی اور اتنی پکا سچا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔